السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا فی قریة من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 94 95 یعنی 94 95 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سامعین کرام، اس سے پہلی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ فرمایا. نبیوں کے تذکرے اور ان کے قوم کے واقعات کو تفصیل سے بیان کرنے کے بعد اب ان دو آیتوں کے اندر نبوت کی دعوت اور پھر اس کے انجام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصراً بیان فرمایا. مثلا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان دونوں آیات کے اندر اپنے ضابطہ کو، اپنی سنت جاریہ کو بیان کیا ہے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم میں نبی کو بھیجتا ہے اور نبی کی دعوت کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے بعد اس قوم کا کیا انجام ہوتا ہے، کس انداز میں ہوتا ہے. اللہ نے ان دونوں آیتوں کے اندر اسی بات کو بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ہم کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی بستی میں رسول بھیجتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو شروع میں ہلکے عذاب سے، بأسا و ضرا، جسمانی اور جس طرح کی بھی تکلیف سے ہم ان کو دوچار کرتے ہیں. کیوں دوچار کرتے ہیں؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ رجوع کریں، اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کے سامنے گریزاری کریں. آگے اللہ نے فرمایا ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر ہم جو بدحالی ہوتی ہے اس کو خوشحالی میں بدل دیتے ہیں. جو بدحالی ہوتی ہے لوگوں کی اس کو خوشحالی میں بدل دیتے ہیں. یہاں تک کہ وہ پھلنے پھولنے لگتے ہیں اور سمجھنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے پہلے جو آباء و اجداد گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسی ہی حالت ہوتی تھی. کبھی ان کے ساتھ خوشحالی آتی تھی، کبھی ان کے ساتھ بدحالی آتی تھی. اس سے نبوت کی دعوت کا کوئی لینا دینا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، تو پھر اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں. فأخذناهم بغتة، اپنے عذاب کے اندر ان کو پکڑ لیتے ہیں. وهم لا يشعرون، اور ان کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا ہے. ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کسی بھی گاؤں کے اندر نبی کو بھیجتا ہے، کسی بھی قوم کے اندر نبی کو بھیجتا ہے. نبی جب جاتے ہیں اور اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اکثر لوگ ان کی دعوت کو رد کر دیتے ہیں. اکثر لوگ ان کی دعوت کو کیا کرتے ہیں؟ رد کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ان کی دعوت کو لیتے ہیں. تو جو زیادہ تر لوگ جو دعوت کو رد کر دیتے ہیں تو ان کو سمجھانے کی خاطر، ان کو تنبیہ کرنے کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ ہلکے عذاب بھیجتا ہے. وباؤں کو بھیجتا ہے، سیلاب کو بھیج دیتا ہے، زلزلے کو بھیج دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتا ہے؟ تاکہ لوگ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کر رہا ہے، ہم کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. سامعین کرام، ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ لیکن جب ان چھوٹے عذابوں سے لوگوں کو تنبیہ نہیں ملتی ہے، لوگ اس کو نوٹس نہیں کرتے ہیں، لوگ اپنی زندگی میں مست رہتے ہیں، مگن رہتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے سلسلہ کو روک دیتا ہے اور اچانک خوشحالی دینا شروع کر دیتا ہے. اس قدر خوشحالی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے کہ وہ لوگ پھلنے پھولنے لگتے ہیں، مال زیادہ ہو جاتے ہیں، اولاد زیادہ ہو جاتے ہیں. تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر پہلے عذاب آیا تھا یا جو تکلیف آئی تھی اور آج جو خوشحالی آئی ہے یہ تو دنیا کا دستور ہے، چلتے رہتا ہے. ہمارے آباء و اجداد کو بھی کسی زمانے میں دکھ تھا، بعد میں ان کو خوشحالی ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک اسی وقت اللہ کے عذاب کے آنے کا ہوتا ہے، وہی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آنے کا ہوتا ہے، اور اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کو اپنے گرفت میں لیتا ہے اور ان کو کوئی شعور نہیں ہوتا. سامعین کرام، یہ ساری باتیں، یہ ساری تقریریں مکہ کے اندر چل رہی. مکی صورت ہے،
مکہ کے جو قریش جو مشرکین ہیں ان کے درمیان یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور اصل میں مکہ کے اندر بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا آغاز کیا، لوگوں کو نبوت کی طرف بلانا شروع کیا، لوگوں کو نبوت کی دعوت دینا شروع کیا کہ آپ آئیے ہمارے نبوت کے اوپر ایمان لائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریے، جو آپ کے ہاں بدعقیدگی چل رہی ہے اس کو چھوڑ کر کے اسلام کے دامن رحمت میں آ جائیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور دعوت جیسے جیسے آگے بڑھا تو مکہ کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا، اور جب یہ ظلم بہت زیادہ آگے بڑھا، حد سے آگے بڑھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا۔ کیا دعا کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آئی تھی، خشک سالی آئی تھی، سوکھا پڑا تھا، ویسے ہی مکہ کے اندر بھی پڑ جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا اور مکہ کے اندر سوکھا پڑ گیا۔ اس قدر سوکھا پڑا کہ مکہ کے جو قریش تھے اور جو لوگ تھے وہ لوگ سوکھا چمڑا اور مردار تک کھانے کے لیے مجبور ہو گئے۔ باہر سے کہیں سے بھی کوئی غلہ نہیں آتا تھا، دانے دانے کے لالے پڑ گئے۔ تو مکہ کے لوگ جب کمزوری کی حالت میں اوپر دیکھتے تھے تو دھواں دھواں نظر آتا تھا۔ سورۃ الدخان قرآن کریم کے اندر 25ویں پارے میں ہے، اس میں اس کا ذکر ہے کہ ان کو دھواں دھواں نظر آتا تھا۔ جب حالت ایک دم بد سے بدتر ہو گئی تو مکہ کے لوگ تھے، انہوں نے ابو سفیان کو کہا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرو کہ آپ تو لوگوں کے لیے رحمت ہے اور آپ کے قوم کے لوگوں کا یہ حال ہو رہا ہے، جاؤ کہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کریں۔ ابو سفیان گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دیا تو وہ ختم ہو گئی، وہ سوکھا ختم ہو گیا، عذاب ختم ہو گیا، اور پھر پہلے کی طرح سے خوشحالی آ گئی۔ تو اس وقت مکہ کے اندر جو سرداران تھے انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ یہ برے حالات اور اچھے حالات آتے رہتے ہیں، اس سے نبی کے دعوت کا کوئی لینا دینا نہیں۔ حالانکہ ان لوگوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر آپ دعا کریں گے اور یہ سوکھا ختم ہو جائے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب سوکھا ختم ہو گیا تو ان لوگوں نے بھی یہی کہنا شروع کیا کہ ہمارے باپ دادا پر بھی پہلے برا دور آتا تھا، پچھلے زمانے میں بھی برے دور آتے تھے، اچھے دور آتے تھے، آج بھی برا دور آیا، اچھا دور دیکھو ابھی پھر آ گیا، ہم لوگ خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو انہی کی تنبیہ کے لیے بیان فرمایا کہ دیکھو اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو بھیجتے ہیں تو پہلے ہلکا پھلکا عذاب آتا ہے، جب وہ لوگ تنبیہ نہیں لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو ہٹا دیتا ہے، خوشحالی دے دیتا ہے۔ خوشحالی ملی ہے تو یہ نہیں سمجھا جائے کہ اللہ بڑا خوش ہے، اللہ مہلت دے رہا ہے۔ پھر اچانک اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو جیسے مکہ والوں کا نام و نشان مٹ گیا مشرکین مکہ کا، ویسے کسی کا بھی نام و نشان اللہ مٹا سکتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا